تھی وہ جو محسوس مشاہدات تھے ان سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے ایک لفظ اس کے لیے قائم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو منظر ہے کہ سخت گرمی کا موسم، صحرا کے کنارے پہ مسافر کھڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے، چل چلاتی دھوپ ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں تمازج کے، گرمی کے، آفتاب کے، دور دور تک صحرا کی ریت ہی ریت ہے۔ وہاں انسان کی آنکھ پہ جو بیتتی ہے، جو گزرتی ہے، اسے وہ سدرا کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو صادر کہتے تھے جس کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ جو کیفیت ہے، اب قرآن آپ دیکھیے ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ حیرت کے لیے اور بھی بیسیوں الفاظ ہوں گے ان کے ہاں، اور ہیں، وہ تو اتنی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے لیے ہزاروں الفاظ ایک ایک شے کے لیے ان کے پاس ہوتے تھے، اور بھی ہو سکتے تھے۔ قرآن نے یہ چیز کیوں سنی کہ ان میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ ایسے مقام پہ انسانی نگاہ پہ کیا بیتتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے۔ ایسے صحراؤں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جھڑ بیری کے درخت بھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، وہاں یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو لغت میں یہ بھی ہے کہ ایسے مقام پر کوئی اور درخت اس قسم کا نہیں، جھڑ بیریوں کے درخت ایسے صحرا کے اندر کہیں نظر آتے۔ اب انہوں نے وہ مانے تو لے لی کہ وہاں بیری کا درخت ہے، اور عرب جس معنی کے اندر یہ سدرہ یا صادرتن استعمال کرتے تھے ان کے لغت کے اندر موجود ہے۔ میں نے، یہ میرے لغت کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے میں نے اس کی ساری ریفرنسز دی ہوئی ہیں۔ بلند ترین لغویین جو اہل کتاب، یہ لغت کے مصنف کتابیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی حیرت اور اضطراب کے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں اس طرح سے انسان کی عقل گم ہو جائے، حیرت ہی حیرت ہو، تو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا انسان؟ اپنی دنیا میں تو اس نے علم اور عقل اور بصیرت کی روح سے ہی سب کچھ طے کرنا ہے۔ کہا کہ یہ وحی کے سرچشمے کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، اس وحی کی روح سے اگر اس کو عقل کی روح سے سمجھا جائے اور پھر اس کو عملی دنیا میں لایا جائے تو اس وحی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انتہا جنت الماوا، اس کے پاس ہی تو جنت پڑی ہوئی ہے۔ عقل کی وارفتگی اس مقام پر ایک دیوانے کا خواب نہیں ہوتی نہ، عملی دنیا میں لاؤ۔ ہم کہا، ہم نے تو بتایا یہ ہے کہ سرچشمہ اور جو طریق ہے اس کے متعلق تم نہیں سمجھ سکتے وحی کو، تو وحی کی روح سے تو ساری آپ کی دنیا، آپ کی کائنات، آپ کا نظام، آپ کی زندگی، اس نے تو اسی کے روح سے مرتب ہونا ہے۔ وہ سب کچھ ہوگا، عقل کی روح سے ہوگا، علم کی روح سے ہوگا۔ اس وحی کے مطابق یہ کچھ کرو گے تو وہ اس کے بعد لگا اندہا جنت الماوا، جنت ہے نہایت آرام کا رہنے کا ٹھکانہ۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، دل کی افسردگی نہیں ہوگی، خطرہ کوئی نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ جنت الماوا اذ یکشا سدرۃ ما یکشا، جہاں حیرت ہی حیرت، تحیر ہی تحیر چھایا ہوا تھا، محیط تھا۔ کیا بات ہے اس منظر کی! جیزان مان، قرآن کو اگر اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جسے محاکاتی انداز کہتے ہیں کہ وہ تناظر کس قسم کے پیش کرتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کہہ دیا، وہی ایک بڑی چیز تھی، انتہائی درجے کی
کا تحیر کہا نہیں، اور آگے بات کرتے اور آپ دیکھیے گا اگلا لفظ جب آئے گا تو پھر نظر آئے گا کہ مقام نبوت کتنا ابھر کر سامنے آتا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جہاں تحیر حیرت چھائی ہوئی تھی چاروں طرف سے، ہر طرف سے حیرت ہی حیرت تھی. اس مقام کے اوپر صحرا کا اس مسافر جو ہے جس کی آنکھ وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی جو چھلاوے دیکھتی تھی، ایلیوژنز دیکھتی تھی، حقیقت میں کچھ نظر نہیں وہاں آتا تھا. اس مقام پہ کھڑے ہوئے نبی کی کیفیت ما زاغ البصر، اس کی آنکھ اپنے نقطے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹی. نبوت کی آنکھ جہاں عقل انسانی کے حصے میں حیرت تو حیرت کے سوا کچھ نہ آئے، اور وہ ایسا کہ چھایا ہوا، کیا بات ہے خدا، اس کے اندر کھڑا ہے یہ نبی، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ما زاغ، اس کی آنکھ ذرا اپنے نقطے سے ادھر ادھر نہیں ہٹی. نہایت سکون سے کسی قسم کا اضطراب نہیں ہوا، کچھ حیرت نہیں ہوئی، ذرا سی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی. اگر نبی کی آنکھ بھی وحی کے پانے پہ اس قسم کا اس کے قلب میں اضطراب پیدا ہو جائے، شکوک پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نا نگاہ کا ادھر ادھر ہٹ جانا، تو پھر ہم صداقت اس آسمان کے نیچے ڈھونڈے کہاں سے؟ صداقت تو اسی کے ذریعے آنی تھی. اگر اس پہ یہ کیفیت ہو جائے تو آپ سوچئے کہ وہ کیا لا کے دے گا. راہ سے اتر کے آئے گا تو کس انداز سے آئے گا. اب پھر وہی بات آ گئی، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بخاری شریف اصل الکتب بعد الکتاب اللہ مانی جاتی ہے. کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اگرچہ یہ بھی ذرا تکلف نہیں کہا گیا ہے. کتاب اللہ کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں اور اس کی حدیث میں کسی میں آپس میں تضاد واقعہ ہو تو یہ حدیث اس کو منسوخ کر دے گی. لیکن بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کتاب میں جو صحیح ترین صحیفہ مانا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد، اس کی ابتدا ہوتی ہے کیفہ بدل وحی. پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اب تو ترجمے بھی ہو گئے ہیں.